السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے بارے میں۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ آپ کا نام ہمارے نبی نے رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف اور کبھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی 2 جماعت میں اتحاد کرائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھا رکھا تھا کہ ایک شخص راستے میں ملا۔ اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میاں صاحبزادے، تم نے کیا اچھی سواری پائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اہل بیت میں حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کافی نرم لہجے والے اور کافی سخی تھے۔ لڑائی اور خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے، حالانکہ آپ کے پاس اونٹ تھے۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی ایک ایسے شخص تھے کہ جب بات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ باتیں کیے جائے اور اپنا کلام ختم نہ کرے، اور آپ کی زبان سے میں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی۔ مروان بن حکم جب مدینہ کا عامل تھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑنے کے بعد مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے تو مروان نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کے ہاتھ کہلا کر بھجوایا کہ تیری مثال خچر کی سی ہے، نعوذ باللہ، کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ کون تھا تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی تھی۔ آپ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں یہ بات کبھی نہ بھولوں گا کہ تو مجھے بلا سبب گالیاں دیتا ہے۔ آخر ایک روز تجھ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو سچ بولنے کی جزائے خیر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ جریرین اسما کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو مروان آپ کے پاس جنازے پر رونے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو روتا ہے اور زندگی میں ان کو ستاتا رہتا تھا۔ مروان نے کہا کہ جانتے بھی ہو اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ سے بھی زیادہ نرم لہجے والا تھا۔ علی بن زید کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا مال خدا کی راہ میں خیرات کیا اور 3 مرتبہ آدھا آدھا خیرات کیا۔ آپ عورتوں کو بہت زیادہ طلاق دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں سے کہنا پڑا کہ تم میرے بیٹے حسن کو لڑکیاں نہ دو، لیکن ہمدان نے کہا کہ ہم سے یہ نہ ہوگا کہ لڑکیاں ان کے نکاح میں نہ دے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مالداری سے غریبی کو اور تندرستی سے بیماری کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، میں تو اپنے آپ کو بالکل اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں اور کسی بات کی تمنا نہیں کرتا، وہ جو کچھ چاہے کرے، مجھ میں دخل دینے کی کیا ہمت ہے۔ آپ نے 41 ہجری میں خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تو اس کے بعد آپ کے دوست جب آپ کو عار المسلمین کے نام سے پکارتے تو آپ فرمایا کرتے کہ شرمندگی دوزخ کی آگ سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، تجھ پر سلام ہو۔ تو آپ نے فرمایا، میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ تم لوگوں کو ملک کے لیے قتل کرا دیتا۔ جمیل بن نفیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ افواہ ہے کہ آپ پھر سے خلافت کے خواہش مند ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب اہل عرب کے سر میرے ہاتھ میں تھے، جس سے چاہتا ان کو لڑا دیتا، اس وقت میں نے رضا الہی کے لیے خلافت چھوڑ دی، اور اب محض حجاز والوں کو خوش کرنے کے لیے خلافت کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ آپ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت زہر کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی کہ آپ سے معلوم کر لے کہ آپ کو کس نے زہر دیا،
مگر پھر بھی آپ نے نہ بتلایا، اور فرمایا کہ جس پر میرا شک ہے اگر وہی میرا قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے، ورنہ میرے واسطے کوئی کیوں ناحق قتل کیا جائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب